اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اشراق کی 4 رکعتیں اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پابندی سے پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ سلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اشراق کی نماز 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت۔ آج فرض نمازیں چھوڑ کے سونے والے ہم، لیکن اگر نفل نمازوں کی فضیلتیں دیکھیں تو یہ نفل نمازیں ہمیں جنت میں لے جاتی ہیں۔ اشراق کی نماز کب سے شروع ہوتی ہے؟ فجر کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا، ایک 20 منٹ 15-20 منٹ کا، جیسے ہی وہ مکروہ وقت ختم ہو جاتا، سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا تو وہاں سے اشراق کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا۔ اگر کوئی گھر میں اس وقت میں خواتین ہیں، گھر میں ہیں، یا پھر مرد بھی ہے گھر میں، نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح اگر 4 رکعت اشراق کی پڑھ لیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے تو یہ 4 رکعت اسے جنت میں لے جانے والی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7واں وہ عمل جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز ادا کی وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھنڈے وقتوں کی نماز یعنی فجر اور عصر۔ فجر اور عصر یہ ٹھنڈے وقت کی نماز ہے، یعنی فجر کی نماز ٹھنڈے میں ہوتی ہے اور ظہر دھوپ میں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر عصر کی نماز ٹھنڈے وقت میں شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ٹھنڈے وقتوں کی نماز جنت میں لے جانے والی ہے۔ آج وہ جنت میں لے جانے والی نماز ہی ہم چھوڑ دیتے۔ اب فجر کی نماز کے بارے میں کیا کہیں ہم؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی دعویٰ کرنے والے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ آج مسجدوں کی حالات میں دیکھتا ہوں اتنے افسوس کے ساتھ کہ رمضان میں جتنے لوگ آ گئے، ایک مسجد میں دیکھا تھا کہ رمضان سے پہلے جس مسجد میں میں گیا دیکھا تو ارے بھئی اتنے کم لوگ ہیں یہاں پر مسجد میں، اور جیسے ہی پہلی رمضان کو میں دیکھا کہ ارے اتنے لوگ رہتے کیا مسجد میں، یعنی اتنے لوگ ہیں کیا اس محلے میں، مسجد میں جگہ کم پڑ جا رہی تھی، اتنے لوگ نماز کو آئے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا پھر وہی معمول، جیسا رمضان سے پہلے تھا ویسا ہی رمضان کے بعد۔ تو جب فجر کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے، اور افسوس کے ساتھ کیا کہنا پڑتا ہے، فجر کی نماز تو اس مسجد کا امام نہیں پڑھتا، فجر کی نماز تو اس مسجد کا مؤذن نہیں پڑھتا ہے، ہفتے میں 2-4 مرتبہ امام ہی چھٹی کر دیتا تو پھر لوگوں کی نماز کیسے ہوگی، یاد رکھو۔ تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے دیندار کہلانے والے، بڑے بڑے تقریریں کر لینے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو نمازی سمجھنے والے بھی فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ فجر کی نماز جنت میں لے جانے والی، فجر کی نماز جنت میں لے جانے والی ہے۔ فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ، حالانکہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، لیکن یہ 2 نمازوں کی الگ سے فضیلت بتائی گئی۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث جو طبرانی میں ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت نے روکے رکھا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روکے رکھی گا، مطلب جیسے ہی وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فوراً جنت میں داخل کرے گا۔ تو یاد رکھو جنت میں جانے کے یہ چھوٹے چھوٹے آسان طریقے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم کیا سمجھتے؟ عام طور پر جتنے بھی لوگ فرض نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے ساتھ فرض نماز السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سیدھا 2 ہاتھ اٹھائے کے چہرے پہ کیا ہے ہاتھ پھیر لے کے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ دعا میں بھی کوئی اخلاص نہیں اور کوئی تمیز نہیں، کوئی اللہ سے میں مانگ رہا ہوں بولے سو ایک سوچ نہیں، بس خالی یوں کر لیے۔ اور جو روٹین میں پڑھنے والی دعائیں ہیں وہی دعائیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں یوں کر لیے، خلاص ہو گیا۔ ہر نماز کے بعد دعا کر رہے گا تھے، یہ دعا کا کیا فائدہ رہا؟ اس دعا کا کیا فائدہ رہا؟ یاد رکھو نماز کے فوراً بعد چہرے پہ ہاتھ پھیر لے کے دعا کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ یاد رکھو آپ پڑھنا ہے دعا کرنا ہے کرو، جائز ہے، آپ کی مرضی، دعا کبھی بھی کر سکتے، نماز کے بعد بھی کرنا ہے کرو، لیکن اذکار اصل میں پڑھنے کے ہیں، اذکار چھوڑ دے کے خالی وہ روٹین میں جو رسمی دعا کر لے کے آپ لوگ اٹھ جا رہے تو پھر یہ غلط ہے۔ اصل میں نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی سلام پہرے اللہ اکبر 1 مرتبہ پڑھنا، استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا، اللہم انت السلام ومنک السلام یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بھی اور بھی اذکار ہے اگر پڑھنا ہے تو، لیکن کم از کم یہ تو پڑھو، اتنا تو پڑھو۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ مانگنا چاہ رہے تو دعا مانگو، نہیں مانگنا چاہ رہے کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز الگ عبادت ہے، دعا الگ عبادت ہے۔
ہم سمجھتے نماز کے بعد اگر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے تو شاید نماز اتنی ہوتی ہوں گی، یعنی نماز دعا ایک ہی سمجھتے ہم، یہ ایک حصہ ہے نماز کا سمجھتے نہیں. دعا کبھی بھی مانگ سکتے ہیں. فرض نماز کے بعد مانگنا ہے مانگو، نہیں مانگنا ہے مت مانگو. نفل نماز کے بعد مانگنا ہے مانگو، نہیں مانگنا ہے مت مانگو. دعا کبھی بھی مانگو، نماز کے بعد یا نماز کے علاوہ کبھی بھی مانگ سکتے ہیں. دعا کی قبولیت کے اوقات ہے، کبھی بھی مانگو. لیکن نماز کے بعد ضروری ہے دعا کرنا؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ضروری ہے اذکار ہے، ضروری ہے اذکار ہے. یہ اذکار پڑھو. ہمارے کو کب کب ہو جاتا کہ کب کب اٹھنا کی بول کے رہتا، کب کب سلام پھیر دیتے کہ کب کب جانا کہ ٹی وی کے سامنے، کب کب جانا کہ باتیں کرنے کے لیے. ہم لوگوں کو یہ فکر رہتی نہیں. سکون کے ساتھ نماز سلام پھیرنے کے بعد بیٹھو. یہ جو میں نے اذکار ابھی بتایا یہ اذکار پڑھو، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے یہ آیت الکرسی پڑھنا جنت میں لے جائے گا.